بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل کا جو میرا ویلاگ تھا میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آج موسٹ پروبیبلی آپ سے بات کروں گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، جو ان کے اوپر مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر ان کا کیا جواب ہے. اور اس میں انہوں نے 26 امینڈمنٹ کی بھی انہوں نے بات کی، اور کس طرح سے بات کی. ان کا کوئی انٹرویو نہیں ہے، لیکن ان کے ایک قریبی سورس کو کوٹ کیا گیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری جو ہمارے نیوز میں ہمارے انویسٹیگیشن سیل کے جو ممبر ہیں فخر دورانی، ان کی بات ہوئی ہے ان کے ایک قریبی ذرائع سے. انہوں نے کم از کم کوٹ ایسے ہی کیا ہے. اور جو اب قریبی ذرائع کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دوں. جنرلی کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جو بھی کوئی شخص ہوتا ہے وہ خود بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ مجھے آپ کوٹ نہ کریں، میرے قریبی ذرائع کو آپ کوٹ کر دیں، یا پھر یہ ہوتا ہے جی کہ واقعتاً آپ کسی قریبی ذرائع کے ذریعے سے سوال بھیجتے ہیں، اور وہ سوال دیتا جو متعلقہ شخص ہے وہی اس کا جواب دیتا ہے، لیکن اسی سورس کے ذریعے سے وہ جواب آتا ہے. سو اس لحاظ سے اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو انہوں نے جو باتیں کی ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی، یہاں تو سورس کوٹ کیا گیا ہے کہ ان کے قریبی سورسز. اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ باتیں یہی کی گئی ہیں. تو اب انہوں نے کیا بات کی یہ میں تھوڑا سا آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. جو آج کی جو بہت مطلب بڑی امپورٹنٹ اس میں کچھ باتیں ہیں، چونکہ ان کے اوپر ہر قسم کے بہت الزامات بھی لگتے رہے، تو اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. اچھا میں آپ کو اب سناتا ہوں جناب. اچھا، جسٹس منصور علی شاہ نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ اگر وہ چیف جسٹس ہوتے تو حکومت کو ہٹانے یا نکالنے کا کوئی ارادہ رکھتے تھے. جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات سراسر مفروضات اور قیاس آرائیاں ہیں اور ان کا کوئی جواز نہیں. حکومت کے وزراء کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ پر جاری الزامات اور عدم اعتماد کے پیش نظر اس نمائندے نے یعنی کہ فخر دورانی نے جج کے قریبی ذرائع سے رابطہ کیا تاکہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کے حقائق معلوم کیے جا سکیں اور اس صورتحال میں وضاحت حاصل کی جا سکے. سینئر پیونی جج کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چاہتے ہیں کہ سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مکمل طور پر غیر سیاسی ہیں. ان کی دلچسپی آئین، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کو فروغ دینے میں ہے، اور اس مقصد کے حصول میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حکومت کو ختم کرنے یہ مطلب انہی کو کوٹ کیا جا رہا ہے. حکومت کو ختم کرنا ان کی اپنی سوچ، یعنی کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ حکومت ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی اپنے ذہن کی فگمنٹ آف دیئر امیجنیشن، یعنی کہ ان کی اپنے ذہن کی اختراع، حکومت کو ختم کرنے کی ان کی اپنی مطلب کہ سوچ کا حصہ ہے. اس کا 26ویں ترمیم کے آئینی حیثیت کا جائزہ لینے میں کوئی اثر نہیں ہوگا جب بھی یہ عدالتوں کے سامنے آئے گی. مطلب ہے یہ جو 26ویں ترمیم، ایک جج کو متنازع کہنا آسان ہے. اس معاملے میں نہ تو کوئی ثبوت موجود ہے، نہ ہی ماضی کے فیصلے اس الزام کی تصدیق کرتے ہیں. مطلب ہے کہ منصور علی شاہ کے فیصلے، لہٰذا یہ نہ صرف غیر منصفانہ بلکہ مضحکہ خیز بات ہے. پھر اچھا اب یہ آپ کو بتا دوں کہ جو گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی. سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ جو ہے کہ عدالتی بادشاہت یا جو جوڈیشل منارکی جس کو کہتے ہیں اور ججوں کی مبینہ طور پر سیاست میں ملوث ہونے کے حوالے سے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع نے وضاحت کی کہ جسٹس شاہ سابق چیف جسٹس کے اقدامات کے ذمہ دار نہیں ہیں اور وہ ان کے طرز عمل کو منظور نہیں کرتے. انہوں نے ان کے خلاف بھی لکھا، اس طرح تمام ججوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا غیر منصفانہ ہے. ان کے فیصلے ان کا ریکارڈ ہیں، انہیں پڑھیں. مطلب ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے. وفاقی وزراء کے دعوے کے بعد جج مبینہ طور پر 25 اکتوبر کے بعد پی ایم ایل این حکومت کو ہٹانے اور عمران خان کو انتخابات کے آڈٹ کیس کے ذریعے اقتدار میں لانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. یہ جو خواجہ آصف نے بھی اسی قسم کی بات کی تھی اسمبلی میں، تو اس کے جواب میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے قریبی ذرائع نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. پیک آف لائز انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جھوٹ کا پلندہ قرار دیا اور وزراء کو چیلنج کیا کہ یہ دعوے ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کریں. اب یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر ثبوت ہیں تو ثبوت ہیں، تو اب ظاہر ہے اب ان کو پیش کیا جانا چاہیے. جب وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ
کی ٹی وی شو میں کی گئی رائے پر پوچھا گیا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر متنازع ہو چکے اور انہیں آئینی بینچ کا حصہ بننے سے گریز کرنا چاہیے، تو جسٹس شاہ کے قریبی ذرائع نے جواب دیا، بنیاد کے بغیر کسی کو متنازع کہنا آسان ہے، جسٹس شاہ کی ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے، وہ بعض لوگوں کے لیے یہ الزامات لگانا محض آسان ہے، انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نصیب ہو، آخرکار تاریخ خود گواہی دے گی۔ حکومت کے اس دعوے پر سوال کرنے پر کہ ان کے پاس کچھ ججوں کے پی ایم ایل این حکومت کو انتخابی آڈٹ کیس کے ذریعے ہٹانے کے منصوبے کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع نے کہا کہ یہ الزامات مکمل طور پر بے بنیاد اور ان کا کوئی بھی ان کا ثبوت نہیں۔ جب وفاقی وزراء نے جو کیس میں 8 ججوں جب وفاقی وزراء نے 8 ججوں کی جو ریزرو جو کیس تھا، یہی والا جو 12 جولائی والا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کا جو ریزروڈ جب اس کی ججمنٹ تھی تو اس متعلق انہوں نے وضاحت کے وقت یہ سوال اٹھایا کہ جو انہوں نے آپ کو بتایا کہ 2 کلیریفیکیشن ایشو کی تھیں یہ 8 ججوں نے، اور جو کلیریفیکیشن وہ فیصلہ 12 جولائی کا وہ بھی منصور صاحب نے لکھا تھا، اور جو کلیریفیکیشن تھیں وہ بھی منصور صاحب نے لکھی تھی کہ ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جس وقت وہ کلیریفیکیشن ایشو کی گئیں ان کا مقصد آئینی ترمیم کو روکنا تھا، تو جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے وضاحت طلب کی تھی اور ججوں پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ اس کا جواب دیں۔ ویسے ایک بات یہ ہے کہ ٹائمنگ کے اوپر پھر بھی کویشچن تو اٹھتا ہے، کیونکہ جو پہلے ہی وضاحت تھی وہ تو میرا خیال ہے کوئی 2 مہینے کے بعد شاید اس کا جواب ملا، اور وہ خاص اسی وقت ملا جس وقت وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہونے جا رہی تھی، اور دوسری بھی مطلب ہے کہ اسی طریقے سے جس دن کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونے جا رہی تھی اس سے شاید 1 دن پہلے وہ بھی کلیریفیکیشن آیا تھا۔ حکومت کے وزراء کی جانب سے اس بات کا دعویٰ یاد دلانے پر کہ سینئر پونی جج نے ہر بار آئینی ترمیم کے پیش ہونے پر قبل وضاحت کے احکامات جاری کیے، جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع نے ان باتوں کو بے بنیاد اور غیر قانونی مفروضات قرار دیا۔ جب ان سے سابق ساتھی سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس کو الوداعی ریفرنس کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے سخت خط کے بارے میں پوچھا گیا تو جسٹس شاہ کے قریبی ذرائع نے جواب دیا کہ آئیے اس پر کسی اور وقت بات کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اس معاملے پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جناب علی ڈیٹیلڈ خبر تھی جو میں نے آپ کو سنا دی، ایز پر مائی پرومس میں نے آپ سے کل کمٹ کیا تھا۔ اور آخر میں صرف ایک بات کرتا چلوں کہ یہ جو 26ویں ترمیم کا مسئلہ ہے، اور پھر یہ جو تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد ایک جوڈیشل موومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور ایک تحریک سٹارٹ ہو جائے گی، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جھٹکا پی ٹی آئی کے لیے، اور پھر لائرز خاص طور پہ احمد علی خان صاحب جو کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کے اوپر تحریک چلائیں گے وکلاء، تو ان کو ایک بڑا جھٹکا یہ ملا کہ کل جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو الیکشنز ہوئے اس میں حامد خان جو گروپ ہے وہ ہار گیا، اور اس طرح سے جو ان کی یہ امید تھی کہ وکلاء سارے اکٹھے ہوں گے، اور جو ہم نے 2007 کے بعد جو ہم نے وکلاء تحریک دیکھی کہ اس طرح کی کوئی تحریک چلے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔